السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 18 ہے۔ اس باب غنا ہم نے 15 سن لیے۔ سبب غنا نمبر 16 بھی ایک مشہور سبب ہے جو کہ ہے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھ لینا۔ ایک سورت ہے قرآن پاک کی جس میں 3 رکوع ہیں جسے سورۃ الواقعہ کہتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے صبح کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ یہ سورت غنا کو، خوشحالی کو کھینچتی ہے۔ فرمایا جو شخص ہر روز سورۃ الواقعہ پڑھ لے گا اسے کبھی فقر نہیں آئے گا، محتاجی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی کہ اپنی عورتوں کو بھی سورۃ الواقعہ سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سورۃ الغنا ہے، غنا کو کھینچتی ہے۔ خواتین اگر پڑھیں گی یہ سورت رات کے وقت، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، ہم سب کو پڑھنی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کہا گیا کہ سکھاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھ رہے ہوں، پھر اس کی تاثیر نہیں آتی۔ تو جن سے قرآن پاک سیکھ رہے ہوں ان کو یہ سورت بھی ایک دفعہ سنا دیں۔ اس سبب میں خاص بات یہ ہے کہ خواتین اور حضرات جو ہیں گھر کے سب کو پڑھنی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں۔ کسی نے کہا آپ نے ان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا ان کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے۔ یہ بات یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سبب غنا نمبر 17 کی طرف۔ اس سبب کو ہم کچھ سمجھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں، آج یہ پورا ہو جائے گا، بڑے اسباب میں ہے۔ سبب غنا نمبر 17 ہے سچی بات کرنا۔ ہم سن چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا یا ایسی بات کرنا جو واقعے کے خلاف ہو رزق کو نقصان پہنچاتی ہے، رزق کے نظام کو نقصان پہنچاتی ہے اور چہرے کو خراب کرتی ہے۔ تو صرف سچ کہنا ہے، اور وہ کہنا ہے جو واقعے کے مطابق ہو۔ سچ رزق کے دروازے کھولتا ہے، لیکن اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ہر سچ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتا اور مضر ہوتا ہے۔ تو 2 شرائط ہیں، موقع اور مصلحت کے ساتھ سچ موقع پر بولا جائے، اور اس میں کوئی مصلحت ہو، درستگی ہو، تب جا کر یہ سچ بات رزق کے دروازے کھلواتی ہے۔ تو پہلے تو جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا ہے موقع کے مطابق۔ شیطان کو کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور ایک دلیل دے دی، اور وہ دلیل سچی تھی۔ سچ بولا اس نے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہ سچ اس کا مضر ثابت ہوا، کیونکہ موقع نہیں تھا، کیونکہ رب نے کہہ دیا تو سجدہ کرنا تھا۔ تو بے موقع سچ نقصان پہنچاتا ہے جھوٹ سے بھی زیادہ۔ تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور وہ سچ بھی نہیں بولنا جو بے موقع ہو، کیونکہ دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس خاموشی کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ تو سچ جب بولنا ہے جب کوئی بہتری ہو، مصلحت ہو۔ آپ جانتے ہیں غیبت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے وہ برائی کرنا جو اس میں موجود ہو، اس کو غیبت بولتے ہیں۔ اور بسا اوقات غیبت کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ ہے وہ سچ لیکن گناہ ہے۔ تو سچ تب بولنا ہے جب بہتری بھلائی ہو، فساد یا خرابی نہ ہو۔ تانا دینا سچ ہوتا ہے لیکن گناہ ہے۔ احسان جتانا بڑا گناہ ہے۔ چغلی آپ جانتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ اس کے دل میں خرابی پیدا ہو، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے
عام بات ہے ہمارے معاشرے کی کہ میں نے جھوٹ بولا مصلحت کے طور پہ، جہاں ان سے غلطی ہو گئی۔ جھوٹ مصلحت کے طور پہ نہیں بولا جاتا، سچ مصلحت کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ تو آس پاس کے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کہیں وہ جراثیم مصلحتاً جھوٹ بولنے والا ہمارے اندر نہ آ جائے۔ یہ بات تو پوری ہوئی۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ اب تو ہمارے پاس زیادہ کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں، کچھ زیادہ باتیں بچی ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنا نہیں ہے اور سچ موقع اور مصلحت کے مطابق بولنا ہے۔ تو تھوڑی سی باتیں رہ گئیں، اگر ان کی عادت پڑ گئی تو جناب صورت الواقعہ ہی کافی ہے، اور یہ اسباب غنا ہی کافی ہیں بند دروازے کھلوانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔